کہ جنت کی تیاریوں کا کیا حال ہوگا، کیا حالات اور کیا ماحول ہوگا، کس طرح اس کی تزئین و آرائش میں فرشتے لگے ہوں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ سجدے کے بارے میں یہ ہمیں حدیث ملتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سجدے میں آپ اپنے رب سے سرگوشی کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، ظاہر قریب جو آپ ہوئے تو اللہ کو کہتے ہیں نیلی چھت والا، آسمانوں والا، عرش والا، اس طرح کیوں کر کے اوپر پر دعا مانگتے ہیں۔ لیکن اندازہ کیجیے کہ اللہ سے بات کرنی ہے تو آپ کو اپنا سر اپنی کشانی زمین پر رکھنی پڑے گی، تو آپ اس وقت اپنے رب کے بہت قریب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک بارگاہ میں بزرگ نے عرض کیا، میرے اللہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ تم میرے ساتھ کلام کرتا ہے، میرے ساتھ گفتگو فرماتا ہے، اور میں تیرے کلام کو سنتا ہوں اور میں تیرے ساتھ بات چیت کرتا ہوں۔ یہ عزت زیادہ تمہیں کسی اور کو نہیں دی، جو عزت تم نے مجھے دی ہے کہ میں تیرے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، کلام کرتا ہوں، تو اپنی آواز مجھے سناتا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرا رب کسی سے بات کرنا چاہے تو وہ آواز کا محتاج نہیں۔ آواز آ رہی؟ میں بول رہا ہوں اور میری آواز یا میری بات آپ تک پہنچے گی آواز کے ذریعے، اور آواز کے تسلسل کو اور آواز کی زنجیر کو کاٹ دیا جائے، میں ویسے بیٹھا ہوں اور آپ ویسے بیٹھے ہوں مجھے دیکھیں تو میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے، آپ کی بات میری سمجھ میں آ جائے۔ یہ اگر وصف کسی ہستی کسی ذات میں ہے تو میرے رب کی ذات ہے۔ کہ بس دیکھنا بھی دیکھتے بھی نہیں، اللہ تو ہمیں دیکھتا ہے، ہم تو اس کو نہیں دیکھتے۔ تو بنا دیکھے بنا کچھ سنے جو بات کو پہنچا دے، بنا بولے کے بات کو سن لے، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ نے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نوازنے کے لیے جیسے اس کی شان کے لائق اس نے اپنی آواز پیدا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جیسے سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، سورہ قصص میں آتا ہے، سورہ انبیاء میں آتا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کو صلی اللہ نے کلام کیا اور کہا اِذْ رَأَى النَّارَ فَقَالَ الَّذِي كُسِبْنِي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ اور عجیب النار ہدا بیوی سے کہتا کہ ٹھہرو وہ سب آگ لگ رہا ہے، رب کے پاس میں اس کے پاس بیٹھا ہوں، یا تو میں سے کوئی آگ لے کے آتا ہوں یا پھر میں وغیر سے کسی بندے سے رستہ پوچھتا ہوں، اور عجیب النار ہدا یا میں آگ کے پاس کسی ہاتھی کو راہ گزرنے والے کو کسی رہبر کو پوچھتا ہوں کہ اب ہم کدھر جائیں، ہم نے جانا ہے مصر پہنچنا ہے، کوئی رستہ کیا ہے؟ جب وہاں پہنچے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام عجب کیفیت ہوئی، عجب کیفیت۔ اللہ نے آواز دی انی انا ربک فاخلع علیک، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، میں تیرا رب ہوں، تو مقدس وادی میں ہے، جوتیاں اتار دے۔
فاستمع لما یوحیٰ، موسیٰ میں تمہیں وحی کرتا ہوں تو سن لے ہم سے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ ایک خوش نصیب نبی ہے جنہوں نے اپنے رب کی آواز کو سنا، سبحان اللہ، لیکن دیکھا نہیں۔ اور ایک ایسی ہستی اور ذات ہے جس نے اپنے رب کو دیکھا بھی اور سنا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو بندہ آواز آ رہی ہو، تصویر نہ آ رہی ہو، پہلے زمانے میں ریڈیو والے بندے بڑے بیٹھے ہوئے، اب تو ریڈیو سننے کا بھی طریقہ عجیب آ گیا ہے، ہینڈ فری کے ساتھ سن سکتے ہیں آپ۔ سوچو جب ہینڈ فری نہیں تھی تو باقی کیا کرتے تھے؟ ریڈیو پکڑ کے کر لگاتے تھے، ایسے کام کی سر لگایا ہوتا تھا۔ کوئی بچہ بیچارہ بول پڑتا ہے تو اس کی شامت آ جاتی کہ خبر سننے سے تو روڑا پڑا۔ اب پھر وہ بھی ایک سوال تھا اپنا، پھر نیا سیشن سٹارٹ ہوا کہ بولنے والا نظر بھی آنے لگا، بولنے والا نظر بھی آنے لگا۔ پہلے کار چلتی تھی، ٹیلی فون ہوتا تھا، موبائل فون ہوتے تھے، فون کرنے میں فون کرنے والا، بات کرنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ اب سامنے نظر بھی آتا اور بات بھی ہوتی۔ اللہ سے جواب موسیٰ نے کہا مالک اتنا تو کریم ہے میرے اوپر، اتنا تو نے کرم مجھ پر کیا ہے کہ تو میرے ساتھ کلام کرتا ہے اور میں تیرے ساتھ گفتگو کرتا ہوں اور میں تیری آواز کو سنتا ہوں اور تو اپنی آواز مجھے سناتا ہے، تو وہ ایسا خوش نصیب بھی کوئی ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا موسیٰ آخری زمانے میں ایک امت آئے گی، سبحان اللہ۔ ان کو میں ماہ رمضان دوں گا، سبحان اللہ۔ ان کو میں ماہ رمضان کے ساتھ عزت دوں گا، اور جب تک وہ تیرے لیے روزہ رکھیں گے اور جب پیاسے ہوں گے، جب بھوکے ہوں گے، ان کی ہونٹ سفید ہو جائے گی، اللہ اکبر۔ ان کے ہونٹ خشکی کی وجہ سے سفید ہو گئے تھے، پیاس کی وجہ سے۔ اسفرت لونہم، ان کے رنگ پیلے رہیں گے، اور وہ بندے کیا موسیٰ جب تو میرے ساتھ کلام کرتا ہے، جب میں تیرے ساتھ کلام کرتا ہوں، میرے اور تیرے درمیان 1000 حجابات ہیں، پردے ہیں، پھر کہیں جا کے تو میری بات سنتا ہے، لیکن جن کو میں روزے کا شرف دوں گا، رمضان کی نعمت عطا فرماؤں گا، ان سے میں اتنا قریب ہوں گا، اتنا ان سے میں قریب ہوں گا کہ جب وہ بولیں گے تو ان کی آواز کو، ان کی ہونٹوں کی سفیدی کو، ان کی چہرے کی زردی کو، ان کی بھوک اور پیاس کی شدت کو، اور اس کیفیت میں جو انگلیوں پیٹ میں ہوتی ہے، وہ کیفیت جو ان کے منہ میں ہے کہ زبان بالکل خشک ہو گئی ہوئی ہے، تب وہ میرے لیے جب دھوکے پیسے ہوں گے تو موسیٰ وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہو۔